بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کو روادات سنانے جا رہی ہیں وہ میری طرح بہت سی لڑکیوں کی زندگی کی کہانی ہوگی۔ بے شک گاؤں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، لیکن اس سکون میں بھی تلاطم چھپا ہوتا ہے۔ یہ کیسے معلوم کہ جو زندگی اتنی اچھی اور پرامن نظر آتی ہے، در پردہ کسی کٹن ہوتی ہے۔ ابا نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے مجھ کو 5ویں پاس کرا دی، لیکن بھائی کو پڑھنے کے لیے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا تھا۔ زمان بھائی جب بھی شہر سے آتے اخبار رسالے لے کر آتے اور میں انہیں پڑھتے وقت گزارتی۔ یوں مجھ میں پڑھنے لکھنا جیسا شعور پیدا ہو گیا۔ میری منگنی اپنے چچا زاد معظم سے اس وقت ہوئی تھی جب میں پاؤں پاؤں چلتی تھی۔ گاؤں میں لڑکی کی بالیوں کے لیے شادی بیاہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ جو ہی لڑکی ذرا باشعور ہوتی ہے، اس کے کانوں میں کچھ اس قسم کے فکرے گونجنے لگتے ہیں، یہ اپنے پیا کی بہو بنے گی، اور یہ تو اپنے خالہ زاد کی منگیتر ہے۔ یوں لڑکیوں کی دلوں میں بچپن ہی سے محبت کے بت بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کچے ذہنوں کی لڑکیاں ان کو بے اختیار ہو کر پوچھتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بیاہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ بت وقت کے ہاتھوں شکستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے کچھ عجیب ہی کھیل کھیلا۔ ہوا یوں کہ معظم کی بہن فرزانہ، جو میرے بھائی کی منگیتر تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی۔ ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا کہ گھر آنگن ایک تھا، جبکہ کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ والد اور چچا نے اپنے آبائی گھر کو ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ ہمارا رہن سہن، دکھ درد مشترکہ تھے۔ میرے بچپن کا منگیتر معظم جس طرح میرے دل کا حکمراں تھا، ویسے ہی میری چچا زاد فرزانہ کا منگیتر زمان اس کے خیالوں کا بادشاہ تھا۔ زمان اگرچہ میرا بھائی تھا، مگر میں سچ کہوں گی مجھ کو اپنے بھائی سے زیادہ اپنی سہیلی فرزانہ سے محبت تھی، جو دل کی گہرائیوں سے زمان کو چاہتی تھی، جبکہ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے نیاز لڑکا تھا۔ وٹے سٹے کے بندھن تھے، تاہم کبھی ہم اس بندھن سے خوش تھے۔ مجھ کو بیاہ کر کہیں اور جانا تھا، اور نہ ہی فرزانہ کو ڈولی گھر سے باہر جانی تھی۔ ہم غیروں میں جانے سے بہت ڈرتے تھے، خدا جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ہم تو آپس میں محبت کے رشتوں میں گندے ہوئے تھے، اور تا قیامت گندے رہنا چاہتے تھے۔ وہ دن بھی آگے جب میری شادی معظم سے اور فرزانہ کی زمان سے ہوگی۔ وہ دلہن بنی اپنے باپ کے گھر سے ہماری طرف کے گھر میں زمان کے کمرے میں لا بٹھا گئی، اور میں اپنے چچا کے بنائے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ صرف ہمارے کمرے تبدیل ہوئے تھے، گھر اور آنگن تو ایک ہی تھا۔ پھر بھی بابل کے گھر سے سسرال آتے آتے سب کچھ بدلا بدلا نظر آنے لگا۔ میری اور نواز کی بنی ہوئی تھی، ہم پل بھر کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ فرزانہ بھی اپنے دلہا کی دیوانی تھی، مگر زمان بھائی کا مزاج مخلی تھا۔ وہ فرزانہ بابی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کو اپنی شریکہ حیات سے لگاؤ نہیں تھا۔ محض والدین کے دباؤ میں وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا، ورنہ اس کے خیالات گاؤں کی فضاؤں میں محدود نہ رہنا چاہتے تھے۔ شادی پہ وہ کسی شہری لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ دیہات کی فضائیں زمان کی سوچوں کا احاطہ نہیں کر پاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شہر میں پڑے تھے، اور وہاں کی زندگی نے ان کو متاثر کیا تھا۔ ان کے خیالات میں ایک شہری اور پڑھی لکھی لڑکی ہی کسی تعلیم یافتہ لڑکے کے معیار پر پوری اتر سکتی ہے، جبکہ دیہاتی لڑکیاں جو ان پڑھ ہوتی ہیں وہ ان کی ذہنی سطح کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور فرزانہ تو دیہاتی لڑکی تھی، جس نے اسکول اور شہر کی شکل کبھی نہ دیکھی تھی۔ میرا بھائی اکثر کہا کرتا تھا، بلا دیہات بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے، سینما گھر اور نہ یہاں ٹیلی ویژن، بڑے اسپتال اور نہ اچھے ڈاکٹر، سوائے ہرے کھیتوں اور درختوں کے کیا چیز ہے جو انسان کو بلی لگے۔ شہر کی رونقوں کی تو کیا ہی بات ہے، ہر وقت میلے کا سما رہتا ہے۔ وہاں کے ریسٹورانوں کا یہاں کی گلی کوچوں سے کیا مقابلہ، جہاں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر کے مزہ آتا ہے۔ ہم ان کی اس قسم کی باتیں سن کر یہی سوچتے تھے کہ زمان بھائی ایک نہ ایک دن ضرور گاؤں چھوڑ کر شہر جائیں گے۔ فی الحال ان کا شہر جانا ممکن نہ تھا۔ یہاں مشترکہ فیملی سسٹم کے جو فوائد تھے وہ ہم کو حاصل تھے۔ والد اور چچا جان کی مشترکہ زمین سے مشترکہ پیداوار جو سارے خاندان کے لیے خوشحالی کا باعث تھی۔ ہماری اسی وجہ سے علاقے میں بہت زیادہ اہمیت تھی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا زور بازو تھے۔ آپس کی محبتیں دکھ سکھ میں ایک دوسرے پر جان دینا وہ نعمتیں تھیں جو ہم کو شہر میں جا لینے سے نہیں مل سکتی تھیں۔ زمان بھائی نے کافی کوشش کی کہ ان کو شہر میں ملازمت مل جائے، لیکن کوئی اچھی ملازمت نہ ملی۔ انہوں نے گاؤں کو آ کر شادی تو کر لی، لیکن اب یہاں خود کو مجبور خیال کرنے لگے تھے۔
ان کا دل بھی کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں بیوی نہ بائے تو مرد گھر سے باہر وقت گزارنے لگتے ہیں۔ یہی ہوا، فرزانہ سے بھائی کا دل نہ لگا، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے۔ ان کو تاش کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ تاش کی بازی لگانے ساتھ والے گاؤں کے نمبردار حیات خان کی اتاق میں چلے جاتے، جہاں ان کے صاحبزادے کے ساتھ دو چار بازیاں لگا کر اپنے دل و دماغ کی گھٹن کا علاج کر آتے تھے۔ ملک حیات کا گھرانہ ہم سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کی زمین زیادہ تھی اور وہ زیادہ دولت مند تھے، تاہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے تھے۔ ملک صاحب کے بچوں نے میٹرک سے آگے نہ پڑھا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی میٹرک پاس تھیں۔ زیادہ بڑی زمینداری ہونے کی وجہ سے ان کو فکر روزگار نہ تھی۔ ملازمت کے حصول کو ابھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ لوگ البتہ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ملک حیات کے بھائی چونکہ پڑھے لکھے تھے، تبھی ان کو سیاست میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے سبب ان کے داغ بھی تھی۔ کہنا چاہیے کہ علاقے کے معززین میں سے یہ ایک نمایاں گھرانہ تھا۔ زمان بھائی کو نہ جانے کیوں احساس کمتری نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں سے وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ بات بات پر ان کی برتری جتلاتے تھے۔ ابا جان بھائی کو کہتے بھی تھے کہ برتری تعلیم سے ہوتی ہے، زیادہ زمین سے نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی انسان کو شعور زندگی حاصل ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر دولت مند ایسا ہوتا ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ یہ بات مگر بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے زمان بھائی سے اور کوئی گلہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی فرزانہ کو کچھ نہیں جانتے تھے، اسے اہمیت دیتے اور نہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے، جیسے فرزانہ ان کی زندگی میں کوئی فالتو شے ہو۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بے برکت نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب میٹرک پاس تھے، وہ ٹیچر بھی رہے تھے اور نیک آدمی تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ابا بھی زمان کو سمجھاتے کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ ابا تو فرزانہ کے تایا تھے، اس کو بہو نہیں بیٹی جانتے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تبھی ایک واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب میں 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی اور فرزانہ بھابھی کے یہاں بھی 2 بچوں کا جنم ہو چکا تھا۔ ملک حیات خان اور ان کے گھر والے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹا لڑکا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان لوگوں کو گئے دوسرا دن تھا کہ گھر سے نگینہ غائب ہو گئی۔ یہ ملک صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ یہ لوگ بھاگے بھاگے گھر لوٹ آئے۔ نگینہ کو رشتہ داروں کے گھر جہاں ممکن تھا ڈھونڈا گیا، اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی چھوٹی بہن روبینہ نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گھر میں یہیں کہیں ہے۔ 15 روز سبھی اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن زمان بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ والد کو شک گزرا۔ انہوں نے بیٹے کے ایک گہرے دوست کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ چچا جان، آپ کا بیٹا ملک حیات کی بیٹی کو لے گیا ہے، شہر میں ایک دوست کے گھر رکھا ہوا ہے۔ مجھ کو قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا سارا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کریم بخش نے صحیح کہا تھا، یہ معمولی اطلاع نہ تھی۔ والد صاحب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کریم نے مزید بتایا کہ دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور جس دوست کے گھر چھپے ہیں وہ قانون دان کا بیٹا ہے۔ والد صاحب ملک معظم خان کے مقابل ایک کمزور شخص تھے۔ وہ کسی صورت ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ یہ معاملہ تو پھر ملک حیات خان کی بیٹی کا تھا۔ ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو والد اور چچا سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گمسم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں، لیکن چپ رہنے میں ہی بھلائی نہ تھی۔ یہ بات ایک نہ ایک دن ملک صاحب کے علم آئی تو اس کے سارے گھر اور آس پڑوس میں بھی ڈھونڈا گیا۔ سبھی نے بتایا کہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ ملک صاحب یہ ساری روادات سن کر پریشان تھے۔ مخالفوں پر شک تھا، ان کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ نگینہ کی تلاش زور و شور سے جاری تھی۔ اس کا سراغ نہ ملا۔ زمان بھائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان پر کسی کا شک نہ گیا۔ یوں بھی ملک صاحب زمان پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کو شبہ نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ وہ تو کھال ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ ہم بھی عزت والے تھے، وہ ہماری عورتیں بھی اٹھوا سکتے تھے۔ میرے بھائی نے حرکت ہی ایسی کی تھی، گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور ملک صاحب کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔
जो इनको बेटों जैसा समझते थे और घर में आने की इजाज़त दी हुई थी। बहुत सोचने के बाद भी जब वालिद साहब की कोई राह सुझाई ना दी तो उन्होंने हालात का मर्दाना वार मुकाबला करने की ठान ली, यूँ कि खुद ही मलक साहब से बातचीत को मुनासिब ख्याल किया। अब्बा जान ने गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों को साथ लिया और मलक हयात के दर दौलत पर हाजिर हो गए। उनसे कहा कि मैं तुम्हारा मुजरिम बनकर खुद ही हाजिर हो गया हूँ, अब जो चाहे सज़ा दो, मेरा सर काट दो या मुझको सूली पर लटका दो, क्योंकि मेरे बेटे ने वो ख़ता की है जो गांव के रवाज के मुताबिक नाकाबिल माफ़ी है। इसने हम दोनों घरानों की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया है। आपकी इज़्ज़त तो हमसे ज़्यादा है, इसलिए नुकसान भी आपका ज़्यादा हुआ है। ऐसा कहते हुए अब्बा जान ने अपनी पगड़ी मलक साहब के कदमों में रख दी और ज़ारा के तार रोने लगे। मलक साहब तो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ न जाने क्या सोच बैठे थे। मेरे वालिद की हालत ज़ार देखकर इनके इस बूढ़े नेक और शरीफ शख्स की बेबसी पर रहम आ गया। कहा कि तू ना किसी का सर काट, मेरी इज़्ज़त वापस आ सकती है, और ना किसी का जेल डालूं, मेरा नुकसान पूरा हो सकता है। मेरी इज़्ज़त गई है जिसका कोई मोल नहीं। अगर इज़्ज़त का कोई मोल होता तो वो इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त है, लिहाजा ये सौदा इसी तरह बराबर हो सकता है। वालिद साहब ने कहा कि आपकी बात को मैं समझा नहीं। मेरी बेटी शादीशुदा है और बहू भी। आप चाहें तो मैं इनकी बेटी के बदले अपनी छोटी लड़की का रिश्ता आपको देने पर तैयार हूँ, आपके बेटे के लिए, या जिससे चाहे ब्याह दे। देखो मुरीद, बेशक जुर्म तुमने नहीं किया, तुम्हारे बेटे ने किया है, लिहाजा खतावार तो वही। लेकिन हमारे यहाँ का रिवाज यही है कि बेटे के जुर्म की सज़ा बाप ही को मिलती है। तुम्हारे बेटे ने हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाला है, चाहे तो यही कि हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल देते, लेकिन हमें तुम पर रहम आता है। गांव के ये सारे मुअज़्ज़ज़ लोग तुम्हारे साथ आए हैं, हमको इनका भी ख्याल है, लिहाजा हमने अपनी बेटी को तुम्हारी बहू तस्लीम कर लिया है। लेकिन इसकी सौतन हमको बर्दाश्त नहीं, लिहाजा समान को अपनी बीवी को तलाक देना होगी, वरना हम अपनी बेटी को तलाक करवा देंगे और इसकी अपनी तहवील में ले लेंगे। इसके बाद हम खुद ज़बान से अच्छी तरह निपट लेंगे। इसलिए ये हल निकाला है कि खून खराबा हो और ना ही अपनी इज़्ज़त को कोर्ट कचहरी में उछालते फिरें। तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से निकाह कर चुका है, हमने ये तस्लीम कर लिया है, लेकिन तवान तो हम लेंगे। यूँ समझ लो कि हमने तुमको अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया है, लेकिन बेटी के रिश्ते के बदले में तुम्हारी बेटी का रिश्ता लाजमन लेंगे। बस हम तुम्हारी बड़ी लड़की का ही रिश्ता लेंगे जो ब्याही हुई है। इसको तुम तलाक करवानी होगी। तुम्हारी छोटी लड़की इतनी कम उम्र है कि हम इसके साथ निकाह करना मुनासिब नहीं जानते। ये तो सज़ा तो सर से उतारने से भी ज़्यादा कड़ी थी। इससे तो अच्छा था कि मलक हयात मेरे अब्बा जान का सर ही उतार लेता या फिर इनको सूली पर लटका देता, लेकिन अफसोस के फ़ैसला हयात खान के हक़ में दे दिया। अब्बा जान ने बहुत हाथ जोड़े मगर हयात खान किसी सूरत राज़ी ना। उसने कहा हम तुम्हारी बड़ी बेटी से ही ब्याह करेंगे, यह बदला है हमारी बेटी से तुम्हारे बेटे के निकाह करने का, और हम अपनी बेटी की सौतन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ज़ुमान को अपनी पहली बीवी को भी तलाक देनी होगी। आप समझ गए हो ना मेरी बात अच्छी तरह। जहाँ सरों की बाजी दाव पर लगी हो वहाँ ये शर्त कुछ भी नहीं थी। अब्बा जान को तो ज़ुमान की जान के लाले पड़े हुए थे और बेटे की ज़िंदगी के बदले बेटी और बहू की कुर्बानी इनको अज़ा मालूम हो रही थी। मुअज़्ज़िज़ीन गाँव में भी खून खराबे से बचाव की खातिर हयात खान की बात को मान लिया। मेरे भाई ज़मान की वजह से हम दो लड़कियां रवाज की कुर्बान गार पर बेट दे दी गई थी। फरजाना को तलाक मिली और मेरा घर उजाड़ कर मुझे भी मलक हयात के हवाले कर दिया गया। यूं इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त की रस्म को पूरा कर दिया, बल्कि बांदी बनाकर पेश कर दिया। फरजाना को तलाक के बाद मेरे खालाजाद भाई ने निकाह में लेकर अपने घर में बसा लिया, लेकिन इनके बच्चों को इनसे जुदा कर दिया गया। पोते और पोती को अब्बा जान ने अपने पास ही रख लिया। इस तरह फरजाना के बच्चे माँ के लिए रोते बिलखते रह गए और इनकी माँ दूसरे गाँव भेज दी गई। मेरे 3 बच्चे भी मेरी माँ ने रखे। तमाम उम्र मैं जिनको मिलने को तरसती रही हूँ। उम्र भर मैं मलक साहब की बीवी ज़रूर रही, लेकिन इन बेटी के बदले तवान में आई थी, इसलिए इनके सारे ख़ानदान ने मुझसे नौकरानी जैसा सलूक किया। आज तक मैं मुअज़्ज़म को और वो मुझको नहीं भूले। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। सुना है अब तो रातों को उठ उठ कर खुदा से फरियाद करते हैं, जिसने जाने किस कारण इनको मुझसे और मुझे इनसे जुदा किया। चूँकि मैं इनके बाप की इज़्ज़त थी, सो हयात खान की वफ़ात के बाद भी मुझको इनके लड़कों ने वापस भी नहीं मेके जाने दिया। अगर आज इतने सख्त ना होते और अब्बा भी भाई को शहर लड़की से शादी करने देते तो आज मैं और फरजाना बर्बाद ना होते। मेरे बच्चे भी माँ की ममता से महरूम हो गए, लेकिन इन रवाजों की जंजीरें टूटती ही नहीं। आखिर इन रवाजों को कुर्बान गाह पर कब तक बेटियां बेट चढ़ती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।